بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: اللہ رب العزت نے جس شخص کو معاف کیا ہے وہ کس طرح اس کا شکر ادا کر سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف فرما رہے ہیں کہ وہ اس سے پہلے بہت سارے غلط کام کر رہا تھا اور اللہ نے اس پر مہربانی فرمائی اور اس کے لیے راستے کھول دیے کہ وہ اس غلط طریقے سے زندگی گزارنے کو چھوڑ دے۔ How do you express thankfulness to Allah? Thankfulness for what? Bismillah. ایک علامت یہ ہے کہ That Allah has اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے is when جب وہ آپ کو اپنے کسی دوست، one of his friends. اولیاء کے ساتھ، شیخ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ یہ ایک کھلی نشانی ہے۔ اگر اللہ آپ کی توبہ کو قبول نہیں کر رہا ہے تو وہ اپنی موجودگی اور مومنوں کی اور اس کے دوستوں کی موجودگی سے دور کر دے گا۔ لیکن اگر وہ اسے قبول کر رہا ہے، چاہے آپ کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، چاہے آپ نے کتنے ہی غلط کام کیوں نہ کیے ہوں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس نے آپ کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ اب آپ اللہ کے اس دوست کے سامنے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، جیسے اللہ کہہ رہا ہے یہ حکم ہے، صالحین کے ساتھ رہو۔ صالحین کے ساتھ رہنے کے کیا معنی ہیں؟ اب کیا صرف ہفتے میں ایک بار بیٹھ کر ان کے ساتھ رہنا ہے؟ اب یہ آپ کا ایمان کا درجہ ہے اور اخلاص کا مرتبہ ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ آپ کو ہر چیز کے لیے معاف کر رہا ہے اور اس نے آپ کو اپنے کسی دوست کے قریب کر دیا ہے اور آپ کے خیال میں آپ کے لیے صرف بیٹھنا اور ان کی طرف دیکھنا اور مسکرانا ہے اور دعاؤں کی درخواست کرنا ہے اور پھر واپس چلے جانا کافی ہے، تب یہ آپ کے ایمان کے درجے کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر آپ کی مثال کون ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے اور اپنے دوست یا اس کے محبوب بندے کے ساتھ ملا دیا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کی مثال کون ہے؟ آپ کسی اور مثال کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کافروں کو دیکھتے ہیں، آپ بھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں، تب آپ ناشکرے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی مثال صحابہ اکرام، اولیاء اللہ اور صالحین ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا تب وہ کیا کہتے تھے، میں نے اپنی پوری زندگی اس طریقے پر وقف کر دی ہے جیسے صحابہ اکرام نے کیا۔ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنی اولادوں کو دفن کیا، پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا اور انہوں نے اپنے آپ کو ان کے سپرد کیا، اس وقت اللہ کے خاطر، اپنے نبی کے خاطر وہ ہر ایک سے اس طرح سے تعلقات منقطع کرنے پر راضی ہو گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، اور انہوں نے جستجو کی، وہ ان کے مقصد کے لیے جستجو کرتے رہے۔ ہاں، ایک مقصد تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقصد تھا، وہ ایک مقصد مشن رکھتے تھے۔ مقصد یہ ابھی بھی جاری ہے، یہ وہی ہے جو مسلمان بھول گئے ہیں۔ جب تک عثمانیوں کا خاتمہ نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ خلافت کے ختم ہو جانے تک مسلمانوں کا ایک مقصد ہے، یہ مقصد ہے، نہ ہی اس کے لیے آپ کے پاس نیوکلیئر ہتھیاروں کے ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کے لیے اچھی جی ڈی پی کی ہونے کی ضرورت ہے، یا غربت کو ختم کرنے کی یا زیادہ تعلیم حاصل کرنے کی، اور نہ ہی صحت کے اعتبار سے زیادہ دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مقصد مشن نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں اس طرح یا اس طرح آتی ہیں، لیکن اللہ اسے اس طرح یا اس طرح چھین لیتا ہے۔ لیکن ان کا ایک مشن، وہ مشن پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک علم ہے، لیکن مسلمان اسے کھو چکے ہیں۔ اب آپ کا مشن یا مقصد صرف میں اور میرا کنبہ ہے، اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس زندگی کا بہترین بہت زیادہ نہیں، صرف آرام دہ۔ آرام دہ کیا ہے؟ ٹی وی کیا دکھا رہا ہے؟ ٹک ٹاک کیا دکھا رہا ہے؟ یہ زندگی، یہ فیس بک، یہ انسٹاگرام، اس طرح یہی اب میری حسرت ہے اور یہی اب میرا مقصد ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے۔ در حقیقت جب کسی بھی معاشرے میں ناانصافی کے خلاف جد و جہد کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو چیزوں کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ ایک بار جب آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں سیاسی ہونا پڑے گا، ہمیں ان سب چیزوں کو قبول کرنا ہوگا کیونکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ امیر اور آرام دہ اور پرسکون ہونے کی ضرورت ہے، تبھی اللہ آپ کی عظمت ختم کر دے گا، کیونکہ آپ کھڑے نہیں ہو رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہائے تھے اور فریاد کی۔ وہ کون ہیں؟ بیوہ عورتیں جن کے شوہر نہیں ہیں،
یتیم جن کے پاس کوئی حق نہیں ہے اور آپ نہیں دیکھ رہے ہیں یہ ظالم کیا کر رہے ہیں، یہ کون سا نظام ہے جو ظلم کر رہا ہے، اور آپ اس نظام کو گرانے کے لیے نہیں اٹھ رہے ہیں، پھر آپ کھو گئے ہیں، پھر اس وقت آپ انہی میں سے ہیں۔ میرا مطلب ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے، اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے چیزوں کو تبدیل کریں۔ ہم کہتے ہیں کون سنتا ہے، اپنی زبان سے نہیں، لیکن کم از کم اپنے دلوں میں اس دنیا کی طرف مت دیکھو اور یہ نہ کہو کہ یہ بہت اچھی ہے، یہ کتنی آرام دہ ہے۔ کیونکہ میں مضافاتی علاقوں میں رہتا ہوں۔ ایسا نہ کرو، صالحین کے دلوں کے ساتھ رہو، پھر آپ دنیا کو اس انداز سے دیکھنا شروع کر دیں جس طرح دنیا ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے دیکھیں، پھر آپ سمجھنے والے ہیں۔ اولیاء اکرام کی آنکھوں سے دیکھیں، آپ تھوڑا سا سمجھیں گے، آپ کا دل کھلنا شروع ہو جائے گا۔ کیا ٹوٹنے والا ہے آپ کے دل میں جو بت ہے؟ پھر آپ کہیں گے اس کے مقابلے میں میرا سر درد کیا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، میرا ہاتھ وہاں نہیں پہنچ سکتا، لیکن کم از کم یہ ان لوگوں تک پہنچ سکتا ہے جو وہاں پہنچ رہے ہیں۔ ہاں، مسلمانوں کے پاس ایک مقصد تھا، زیادہ تر تو اسے کھو چکے ہیں، پھر بھی کچھ لوگ جن کے پاس ابھی بھی طاقت ہے وہ نہیں جانتے ہیں کہ کس طرف جانا ہے، لہٰذا وہ صرف ایک دوسرے سے بحث کرتے رہتے ہیں، کیا یہ حدیث صحیح ہے یا یہ ضعیف ہے یا یہ غلط ہے، ایک دوسرے پر فتویٰ لگانا، آپس میں لڑنا۔ پھر کچھ ایسا بھی ہے کہ انہوں نے اس کی روح کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے، یا صرف تھوڑا سا حصہ یا چھوٹے چھوٹے حصے کر دیے ہیں۔ وہاں اس طرح کی سوچ ہے، اور پھر وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، آپ کو کتابوں میں مصروف رہنا چاہیے، اپنا پورا دماغ کتابوں میں غرق کریں، کسی اور چیز کی طرف نہ دیکھیں، کتابوں کو نگلنا شروع کریں، یاد کرنا شروع کریں، کیونکہ دنیا کو زیادہ سے زیادہ اسکالرز کی ضرورت ہے۔ یہ ظاہر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک امی تھے، اور کوئی بھی نبی علیہ السلام اسکالر نہیں تھے، ایسا نہیں ہے۔ اس دنیا میں پہلے سے کہیں زیادہ اسکالر موجود ہیں، لیکن کچھ بھی تبدیل نہیں ہو رہا ہے، کچھ بھی تبدیل نہیں ہو رہا ہے، یہ ہر روز بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں حفاظت میں رکھے انشاءاللہ۔ تو آپ کس طرح شکر ادا کرنے جا رہے ہیں؟ اب آپ کا دل اور ان کا دل، آپ کا مقصد اور ان کا مقصد، آپ کی مرضی اور ان کی مرضی۔ آپ کہتے ہیں مجھے اس طرف مڑنے کی کوشش کرنے دو، پھر آپ دیکھیں گے، کیونکہ آپ دیکھیں گے آپ کو کسی اور کام میں اطمینان حاصل نہیں ہوگا، یہ بے معنی ہونے جا رہا ہے۔ Doing anything else is going to be meaningless. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Here also. You have Bapi sweet. آپ 100 کام نہیں کر سکتے ہیں، پھر آپ 50 کام کرو۔ آپ 50 کام نہیں کر سکتے، پھر آپ ایک کام کریں۔ لیکن اگر آپ مخلص ہیں تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس سال میں ایک کام کرتا ہوں، اگلے سال میں صرف ایک کام نہیں کر سکتا ہوں، یہ کافی نہیں ہے۔ میں 2 کام کرنا چاہتا ہوں، میں 3 کام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مطمئن ہونے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن پھنسنا نہیں ہے۔